سال ہی پڑھنا چاہیے، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر روز پڑھنا چاہیے، صبح و شام پڑھنا چاہیے، لیکن خصوصیت سے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اس کی تفہیم کی، اس کے تدبر کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی بابرکت بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے علم میں تو یہ بات ہے جو عام طور پہ ہمیں سننے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جملہ واحدہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ 23 برس کے عرصے کے اندر رفتہ رفتہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کی تفصیل اور اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری دھاکے کی ایک تاکرات کے اندر اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر منتقل فرما دیا، اور اس آسمان دنیا سے بھی 23 برس کے عرصے کے اندر یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترتا رہا۔ نزول قرآن مجید جو ہے وہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ تاریخ انسانیت میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے انسانوں کی زندگی کے اندر ایک ایسے انقلاب کو برپا کیا کہ جس انقلاب کی دھمک کو صدیوں تک اس دھرتی نے محسوس کیا، اور آج زوال امت کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فلاح کی کتاب، بہبود کی کتاب، ترقی کی کتاب، عروج کی کتاب، شفا کی کتاب، ہدایت کی کتاب اگر کائنات کے اندر کوئی موجود ہے تو فقط قرآن مجید ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے اعجازات کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صدیوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت کی دیواروں تک کے لیے محفوظ و مامون فرما دیا ہے، اور اس کے محفوظ ہونے کی وجہ سے فقط قرآن مجید کا متن ہی محفوظ نہیں ہوا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عربی کو بھی محفوظ و مامون فرما دیا۔ حالات کے تغیرات سے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زبانیں جو ہیں مختلف ادوار سے گزرتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قرآن مجید کا نزول فرمایا اس موقع پہ عربی زبان اپنے کلائمیکس کے اوپر پہنچ کے رک گئی۔ ابھی تک قرآن مجید کی جتنی اصطلاحات ہیں، جتنی تراکیب ہیں، جتنے الفاظ ہیں، جتنے آیات ہیں، جتنے حروف ہیں، سارے کے سارے عربی زبان میں مستعمل ہیں، اور کوئی لفظ ایسا اس کے اندر موجود نہیں جو آبسلیٹ ہو، جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، جس کو ترک کر دیا گیا ہو۔ متروک لفظ آپ کو قرآن مجید کا آج بھی عربی زبان کے اندر نہیں ملتا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے، اس کی صورتوں کے اندر آیات کی ترتیب جو ہے یہ ساری کی ساری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق ہوئی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ جہاں تک تعلق ہے ترتیب، صورتوں کی ترتیب کا، تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مصحف کے اوپر ایک امت جو ہے وہ نزول قرآن کے بعد، قرآن مجید کی تدوین کے دور کے بعد اس حد تک متفق ہو چکی ہے کہ اسی ایک نسخے کے اوپر پوری کی پوری امت کا اتفاق ہے۔ یعنی آیات جو قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ہیں ان کی ترتیب لگوانے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے خود ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے صورتوں کی ترتیب کا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد مختلف مصاحف موجود تھے جن کے اندر قرآن مجید جو تھا انہوں نے لکھا ہوا تھا اپنے پاس پڑھنے کے لیے، تو اس میں صورتوں کی ترتیب فرق تھی، لیکن یہ وہ نسخہ جس کی آج ہم تلاوت کرتے ہیں مصحف عثمانی کی یا مصحف حفصہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر امت جو ہے ایک عرصے سے، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات کے چلے جانے کے بعد سے لے کر آج تک متفق ہے۔ چنانچہ ہم جن آیات کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ منزل من اللہ بھی ہیں، اور ان کی ترتیب بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی ہے۔ 114 صورتوں کے اوپر مشتمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہر اعتبار سے بے مثال ہے، ہر اعتبار سے بے نظیر ہے، ہدایت کا سمندر ہے، علم و حکمت و دانائی کا ایک سمندر ہے، غور و فکر کا اس میں ایک عظیم الشان سامان موجود ہے۔ جو بندہ بھی اس کی آیات کے اوپر، اس کے معنی، مطالب اور مفاہیم پہ غور کرتا ہے ورطہ خیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کتاب کو اتارا ہے جس میں الفاظ کا نظم کچھ اس انداز کا اللہ نے پرویا ہے کہ الفاظ تو وہی ہیں
جو زبان عربی کے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سانچے میں ڈھل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسی اثر انگیزی کو پیدا کر دیا کہ خطابت کے اور شاعری کے اور نثر نگاری کے ماہرین جو تھے وہ اس کے مقابلے کے اوپر بالکل بے بس اور عاجز ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر روئے زمین کے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں اور ان کی یہ کوشش اور خواہش ہو کہ اس قرآن مجید جیسے کسی کلام کو پیش کیا جائے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، چاہے سارے ہی ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ قرآن مجید میں پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، جس کو ام الکتاب ہونے کا، الشافیہ ہونے کا، الکافیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 114 سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حقیقت کو بیان کیا اور جس ڈیوائن ریالٹیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا، ان تمام کے خلاصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر سمو کے رکھ دیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی زبردست انداز میں اس کی ترتیب کو لگایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان صفات کا ذکر کر کے اللہ کی حمد کو بیان کیا گیا۔ تمام تعریفیں الحمدللہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو انتہائی رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان پروردگار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اس کی رحمت بے پایاں ہے، جہاں پر اس کی رحیمی بے پایاں ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم جزا کا۔ جزا کے کئی درجے ہیں، اس زندگی کے اندر بھی انسان کو اپنے اعمال کا نتیجہ سہنا پڑتا ہے، اور اس زندگی کے بعد بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ قبر کے اندر تنگیوں کا سامنا کریں گے، کچھ حشر میں تنگیوں کا سامنا کریں گے، اور کچھ پل صراط کی تنگیوں کا سامنا کریں گے، کچھ جہنم کی تنگیوں کا سامنا کریں گے، اور کچھ خوش نصیب وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس زندگی کی تنگیوں کے بعد قبر ہی سے آرام کو پا جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے آرام ہی آرام ہے، آرام ہی آرام ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی کا جو مدار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیں سمجھا دیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا، حقیقی کامیابی اسی کو حاصل ہوگی۔ اور اس کے مد مقابل کامیابی کے جتنے استعارے ہیں، کامیابی کے جتنے معیار ہیں، کامیابی کے جتنے اصول و ضوابط ہیں، وہ سارے فانی ہیں، لیکن کامیابی کی حقیقی یارڈسٹک یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، ان تین صفات عظمیٰ کے بعد، یعنی اللہ کی ربوبیت کے بعد، اس کے رحمان و رحیم ہونے کے بعد، اور اس کے یوم جزا کے مالک ہونے کے بعد، یوم جزا کا انعقاد اس کا بہت بڑا ایک مقصد ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حق کے اوپر ہونے کے باوجود اپنے حق کو پانے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا استحصال ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا استیصال ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ ناحق ہونے کے باوجود لوگوں پہ غلبہ پا لیتے ہیں، ظلم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر ان کو سزا بھی نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے دن کو قائم کر دیا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیک عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے، اور ہر برے عمل کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن جزا کو رکھ دیا، اس دن احتساب کے دن کو مقرر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین صفات کے ذکر کے بعد پھر بندوں کی توجہ اپنی طرف ملتفت کروائی اور اس امر کا اعلان فرما دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی پوجا کرنے والے ہیں، تیری ہی بندگی کرنے والے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ جب اللہ اور بندے کا ربط اسٹیبلش ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم دعا کا ذکر کیا کہ جس جیسی عظیم دعا کائنات کے اندر کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ مال کی تمنا اپنی جگہ پر ہے، اولاد کی تمنا اپنی جگہ پر ہے، اسی طرح دنیا داری کے عروج کی تمنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ بے معنی ہیں، بے مقصد ہیں اگر انسان ہدایت سے محروم ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو ہمارے لیے جو ہے اس عظیم صورت کے اندر جو ہے نازل فرما دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ حضرات گرامی قدر، فرعون سردار تھا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، ذلیل و خوار ہوا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ قارون جو تھا سرمایہ دار تھا لیکن ہدایت سے محروم ہوا،
تباہی و بربادی اس کا مقدر بن گئی۔ حامان بہت بڑے منصب والا تھا لیکن ہدایت سے محروم تھا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر شداد بہت بڑا جاگیردار تھا لیکن ہدایت سے محروم تھا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ ابو لہب بہت بڑا چودھری تھا لیکن ہدایت سے محروم تھا، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور حضرت رسول اللہ کی رسالت کے انکار کرنے والے ابو لہب، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے تیرے پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ اس کے مد مقابل حضرت صدیق اکبر سردار تھے، چودھری تھے، اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے میں ایک حیثیت تھی۔ جب ایمان کو اختیار کیا اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجاہت والے تھے، شان والے تھے، ایمان کو اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جود و حیا تھے، صاحب شرم و حیا تھے، ان کے اندر اللہ نے سخاوت کے اوصاف کو ودیت کیا تھا۔ جب ایمان کو اختیار کیا اللہ نے عثمان غنی بنا دیا۔ حضرت علی جو تھے محنت کش تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین کے اوپر جو تھے رزق کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرنے والے تھے، جفا کشی کرنے والے تھے اور فارغ اوقات میں شب زندہ دار تھے، تہجد گزار تھے، للہیت والے تھے، فقر والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیدر کرار بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے غریب الدیار تھے، مفلوق الحال تھے، پردیسی تھے۔ جب ہدایت ان کے مقدر میں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ زمین پہ چلتے تھے لیکن قدموں کی آہٹ کی آواز جنتوں میں سنائی دیتی تھی۔ حضرات گرامی قدر ہدایت کے حصے دو ہیں، صراط مستقیم کے حصے دو ہیں، ایک حصہ مثبت معنوں میں، ایک حصہ جو ہے اس سے منفی معنوں میں، یعنی بچنا ضروری ہے۔ ہدایت پہ بندہ کب ہوگا اور ہدایت سے بندہ کب محروم ہوگا، اس کے ذریعے جو ہے دعا کو اللہ نے مکمل کیا۔ اللہ سیدھا راستہ دکھلا دے، کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیری رحمتوں کی برکھا برستی رہی، جن پہ تیرا فضل عظیم کا نزول ہوتا رہا، جن کے اوپر آپ انعام فرماتے رہے۔ انعام یافتہ چار گروہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار انعام یافتہ گروہوں کا ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کیا، صدیقوں کا ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا، صلحاء کا ذکر کیا۔ اللہ راستہ دکھلا، نبیوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، صلحاء کا راستہ، اور اللہ اس راستے سے بچا لینا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ تیرے غضب کا نزول ہوا، اور اللہ ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے جو تیرے غضب کی زد میں تو نہیں آئے لیکن گمراہی کی اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ مفسرین نے اس کی جب تفسیر کے اندر مغضوب علیہ سے مراد جو ہے وہ یہودیوں کو لیا ہے اور ضالین سے مراد جو ہے نصرانیوں کو لیا ہے، لیکن اگر اس کی عمومی بات کی جائے تو ہر وہ قوم جس کے اوپر میرے رب کے غضب کا نزول ہوا، اللہ ان کے راستے سے بچا لینا۔ اللہ کا غضب اترا قوم مدین پہ اترا، اللہ کا غضب اترا قوم صدوم پہ اترا، اللہ کا غضب اترا قوم عاد پہ اترا، اللہ کا غضب اترا قوم سمود پہ اترا، اللہ کا غضب اترا قوم نوح پہ اترا، اللہ کا غضب اترا قوم فرعون پہ اترا۔ اور جن جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوتا رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے لیے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ میرے پروردگار عالم سے راضی ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے نقوش قدم پہ چلتے رہے۔ حضرات گرامی قدر ہمیں ان کے راستے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آمین کہہ کے اللہ سے قبولیت کو طلب کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر سورہ فاتحہ کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس کے مسئلے کی بات یہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ اور اس کے فوائد کے اندر یہ بات شامل ہے، جہاں کوئی مریض جو ہوتا ہے لا علاج ہو جاتا ہے، جہاں پہ کسی مریض کو کوئی زہر جو ہے اس کے اندر اثر انداز ہو جاتا ہے، حضرات گرامی قدر جس وقت سورہ فاتحہ کو اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے زہر کے اثرات اڑ جاتے ہیں، بیماریوں کے اثرات اڑ جاتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر آپ کا یہ کمزور بے بس ناتما اور گناہ گار بھائی اور بیٹا جو ہے آپ کے سامنے زندہ مثال ہے۔ کورونا کے ایام کے اندر جب لوگ گھبرا گئے تھے، کوئی ویکسینیشن کے پیچھے تھا، کوئی ڈاکٹروں کے پیچھے تھا، کوئی حکیموں کے پیچھے تھا، کوئی طبیبوں کے پیچھے تھا، تو میں اپنے دوست احباب کو اس بات کی برملا دعوت دیتا رہا
کہاں جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، علاج کرواؤ۔ طبی طور پہ ہم علاج سے نہیں روکتے، لیکن علاج کی اصل جگہ وہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مریض ہونا میرا کام ہے اور شفا دینا میرے پروردگار عالم کا کام ہے۔ حضرات گرامی قدر، فقط پچھلے 10 دنوں کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ کرونا کے 3 مریضوں کے پاس جو کنفرم مریض تھے، میں ان کے گھر کے اندر پہنچا، ان کو جا کے ملا، ان کی عیادت کی، ان کے لیے دعا کی، ان کو دم کیا، اور ایک گھر کے دروازے میں میں نے دستک دی تو اس گھر کی خاتون نے کہا آپ کہاں پہ آئے ہیں؟ مریض انتہائی کریٹیکل کنڈیشن کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا اسی لیے تو آیا ہوں کہ مریض کی کریٹیکل کنڈیشن کا پتہ چلا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے پاس بیٹھے، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اس کو اس بات کی تلقین کی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ شافی ہے، اللہ کافی ہے۔ حضرات گرامی قدر، چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخار کی شدت کو اڑا کے پرے پھینک دیا، اور اس بات کی اطلاع ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاجی صاحب نے آج جمعے کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کی ہے۔ ایک اور دوست دبئی سے آئے تھے اور وہ بھی جو تھے بڑی ان کے اوپر شدت کا حملہ تھا، الحمدللہ چند دن پہلے انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی ہے کہ میں جو ہوں میں بھی شفا یاب ہو چکا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، وہ کیا چیز ہے جو اس بیماری کو اکھاڑ کے پرے پھینک دیتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، ابھی تک ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی بات حتمی طور پہ ہمارے سامنے نہیں آئی کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ایسی کتاب کو نازل کر دیا ہے جس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ میں قرآن مجید کا قدنا طالب علم ہوں، مدت مدید سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ میری والدہ محترمہ نے مجھے FSC کے بعد یہ بات کہی تھی، بیٹے وقت ضائع کرنے کی بجائے کچھ وقت جو ہے حفظ قرآن کے پر لگا دو۔ 18 برس کی عمر ہو چکی تھی، میں نے سوچا میری ماں مجھے کس بات کی تلقین کر رہی ہے، میں تو وہ عمر گزار چکا ہوں جو حفظ قرآن کی عمر تھی، لیکن ماں کی محبت کے اندر، اس کی اطاعت کے اندر میں نے حفظ کرنا شروع کیا۔ چند مہینوں کے اندر 18 پارے کر لیے۔ حضرات گرامی قدر، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر انجینئرنگ کی چھٹیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے۔ حضرات گرامی قدر، کئی دن، کئی سال، کئی مہینے حضرات گرامی قدر ایسے گزر چکے ہیں جب میں نے ہر عہد کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر نشیب و فراز کے اندر، ہر بیماری کے اندر، ہر پریشانی کے اندر، کئی عشروں کے دوران قرآن مجید کو شافی دیکھا، قرآن مجید کو کافی دیکھا۔ جب بھی دکھی ہوا اس کو پڑھا، دکھ دور ہوا، جب بھی بیمار ہوا اس کو پڑھا، بیماری دور ہوئی، جب بھی بے چین ہوا اس کو پڑھا، بے چینی دور ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ میری محبت جو ہے میری اکیلے کی محبت نہیں، ہر عہد کے اندر، ہر دور کے اندر، مختلف ادوار کے اندر ایسے لوگ آتے رہے جو اس سے محبت کرتے رہے، اس کو اپنے سینے کا نور بناتے رہے، اس کو اپنی نظر کا نور ٹھہراتے رہے۔ اللہ ان کی بیماریوں کو بھی اٹھاتا رہا، ان کی پریشانیوں کو بھی اٹھاتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم پریشان جو ہیں، ان پریشانیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ہم قرآن سے دور ہیں، کلام اللہ سے دور ہیں۔ اللہ نے یہودیوں کی ذلت کی وجہ یہ بتلائی تھی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت و مسکنت کو مسلط کر دیا اور اللہ کے غضب کی ان کے اوپر مار ہوئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، یعنی طوالت کے اعتبار سے بھی، اور اس کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو اپنے مقام کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو اپنی طوالت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، سورہ بقرہ، کیا بات ہے سورہ بقرہ کی! جو سورہ بقرہ کے قریب ہے وہ برکت کے قریب ہے، جو اس سے دور ہے وہ حسرت کے قریب ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اس کا پکڑنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کتنے ہی بے حابی کے مریضوں کو دیکھا ہے، میں نے کتنے ہی الجھن کا شکار مریضوں کو دیکھا ہے، میں نے کتنے ہی پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے کتنے ہی سفلی علم کا شکار لوگوں کو دیکھا ہے، جنات اور جادو کے حملوں کی زد میں آنے والے لوگوں کو دیکھا ہے۔ جب انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، جب اس کو اپنا معمول بنا لیا، سفلی علم کٹ کے رہ گیا، اندھیرے دور ہو کے رہ گئے، بے حابی دور ہو کے رہ گئی۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے سورہ بقرہ کے ساتھ لو لگا لی تو حضرات گرامی قدر میں آپ کو
गारंटी से ये बात कहता हूं, जिस रात आपको नींद नहीं आती सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दें, आधे पारे के बाद नींद आ जाएगी, अगर ना आई तो एक पारे के बाद आ जाएगी। हजरात गिरामी का सूरह बकरा मुकम्मल बाद में होगी, नींद आपको अपनी आगोश में पहले ले लेगी। हजरात गिरामी का सूरह बकरा के अंदर मानवीयत का और मतालिब का एक ऐसा समंदर है जिसकी लहरों को मैं अपनी रूह के साथ, अपने कल्ब के साथ, अपने शऊर के साथ, अपने एहसासात के साथ और अपने जज्बात के साथ टकराता हुआ महसूस करता हूं। सूरह बकरा को मैंने बड़ी गौर से पढ़ा और हजरात गिरामी कदर जब भी मैंने पढ़ा इसमें एक नई लताफत को महसूस किया, ने इसके अंदर आसार को महसूस किया, इसके आसार को अपने वजूद पे उतरते हुए देखा, अपने कल्ब पे उतरते हुए देखा, अपनी रूह को इसके जरिए शादाब होते हुए देखा, अपने गमों को इसके जरिए दूर होते हुए देखा। हजरत गिरामी कहते जादू इसका ताब नहीं ला सकता। हजरत रसूलुल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, जहां पे सूरह बकरा की तिलावत होती है शैतान उस घर से भाग जाता है। हजरत गिरामी कहते जब अब दिन पढ़ते हैं 3 दिन तक शैतान उस घर में नहीं आता, जिस रात को पढ़ी जाती है 3 रातों तक उस घर में शैतान नहीं आता। हजरत गिरामी कदर इस सूरत का आगाज हरूफ मुकत्तात से होता है। कुरान की बहुत सी सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज हरूफ मुकत्तात से होता है। अलिफ लाम मीम, किसी तरह किसी जगह पे अल्लाह ने अलिफ लाम मीम रा के अल्फाज कहे, कहीं अलिफ लाम रा के अल्फाज कहे, कहीं यासीन के अल्फाज कहे, कहीं काफ कहा, कहीं ताहा कहा। हजरत गिरामी कदर कहीं पे काफ हा या आइन साद कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज के साथ साथ जब भी जिक्र किया 1-2 मुकामात को छोड़ के नज़ूल कुरान का जिक्र किया, अपनी किताब के नाजिल होने का जिक्र किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, यासीन वल कुरानिल हकीम, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान अली कमा अंज़लना अलैकल कुरान अली तशका। हज़रात गिरामी कदर जब मैं इन आयात पे गौर करता हूँ तो ये बात समझ में आती है। अल्लाह कहते हैं देखो अलिफ भी तुम्हारी जुबान है, लाम भी को भी तुम जानते हो, मीम को भी तुम जानते हो। जो बात समझ में आई इसके बाद अल्लाह ने कुरान मजीद को कहा कुरान इन्हीं हरूफ से मैंने लिख के तुम्हारे पास भेजा, इसी के साथ मैंने कलाम किया। इसको किताब की शक्ल में भी अल्लाह तबारक व तआला भेजने वाले और जिंदा कलाम की हैसियत से भी अल्लाह ताला भेजने वाले। अल्फाज और हुरूफ को तो तुम भी जानते हो, लेकिन क्या वजह है तुम ऐसे कलाम को पेश करने से कासिर हो? इसलिए कि अल्लाह का कलाम अल्लाह का कलाम होता है और महलूक का कलाम महलूक का कलाम होता है। हज़रात गिरामी कहते चंद दिन पहले मैंने एक किताब में एक अजीब जुमला पढ़ा, उस जुमले ने मेरे एहसास और शऊर को नई जला दी और मैं जो था वर्ताए हैरत में गुम हो गया। एक अजीब कौल उस किताब में मौजूद था। मैं कुरान मजीद के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था इंसानों ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने इस उसलूब में अपने कलाम को उतारा है जो तुम्हारी फहम के मुताबिक है। अल्लाह के इस एहसान अजीम का तुम जितना भी शुक्रिया अदा करो तुम उसके एहसान के शुक्रिया को अदा नहीं कर सकते। अल्लाह जो उसकी फसाहत और बलागत है, हज़रात गिरामी कदर उसकी फसाहत और बलागत तक इंसान की रसाई कैसे हो सकती है? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने महलूक की समझ के उसलूब के अंदर कलाम करके हमारे लिए हिदायत के दरवाजों को खोल दिया और इस अमर का ऐलान फरमा दिया वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्री कि अल्लाह ने कुरान मजीद को समझने के लिए आसान बना दिया है। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब के मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने में कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और यह हिदायत है हर उस शख्स के लिए जिसके दिल में खौफे खुदा है, जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की खशियत है, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला है, जिसके दिल में रब का डर नहीं और जिसको अल्लाह के सामने पेशी का एहसास नहीं, वो तो इस कुरान मजीद से फैज़ याब नहीं होगा। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की खशियत है, जिसको अपने परवरदिगार की मुलाकात का यकीन है, जिसके दिल में तकवा है, जो अल्लाह से डरने वाला है, जो गुनाहों से इज्तिनाब करने वाला है, उसके लिए हिदायत है। हज़रात गिरामी कदर उसके बाद अल्लाह ताला ने 3 जमातों का जिक्र किया। एक जमात मोमिनों की जमात है, एक काफिरों की जमात है और एक मुनाफिकों की जमात है। मोमिन कामयाब और कामरान हैं और हज़रात गिरामी कदर काफिर भी नाकाम और नामुराद हैं। और ईमान का जुबानी कलामी दावा करने वाले और दिल में ईमान के बारे में नफरत रखने वाले और दिल में कुफर की नश्व नुमा करने वाले मुनाफिक जो हैं वो भी नाकाम और नामुराद हैं। हज़रात गिरामी कदर इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बस्ती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर इंसानों की आमद का भी जिक्र किया। एक आमद का फलसफा वो है
جس کو ڈارون بیان کرتا ہے کہ انسان بندر سے ترقی کرتا کرتا انسان بن گیا، اور ایک تصور وہ ہے جو حقیقت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہام ہے، جو اس کی وحی ہے۔ اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا، انسان بندر سے ترقی کر کے نہیں بنا، بلکہ انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ایک عظیم الشان ہستی تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ان کو جملہ علوم ان کی ذات میں ودیت کر دیے تھے، ہر چیز کا علم ان کو اللہ نے عطا فرما دیا تھا۔ ان سے پہلے اس زمین کے پر جنات تھے جو یورش کرنے والے، لڑائی جھگڑا کیا، قتل و غارت گری کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کے کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے پر زمین کا ایک وارث پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے جو تھے جنات کی لڑائیوں کو دیکھ چکے تھے، ان کی یورش کو دیکھ چکے تھے، اور ان کی کلا کما بھی کر چکے تھے، اور اس لشکر کے اندر عزازیل نامی ایک جن بھی شامل تھا جو کثرت ریاضت کی وجہ سے، کثرت بندگی کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کر دیا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ لیکن ظالم سے ایک بہت بڑی بھول ہو گئی کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ایک لشکر بھیجا گیا جنات کی یورش کو کچلنے کے لیے، اس لشکر میں شمولیت کے بعد ملائکہ کے نفوس کے اندر تو عاجزی تھی، انکساری تھی، للہیت تھی، تسبیح تھی، تحمید تھا، لیکن ابلیس ادادیل جو تھا اس کے نفس کے اندر ایک خفیہ تکبر کی کیفیت پیدا ہو گئی، اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھنے لگا۔ حضرات گرامی قدر، نیکی کر لینا کافی نہیں، بلکہ نیکی کے بعد عاجزی کے پر کاربند ہو جانا، انل خیر سے بچ جانا، اور اپنے آپ کو معمولی حیثیت کا آدمی سمجھنا اصل کامیابی کی بات یہ ہے۔ ابلیس سے بہت بڑی بھول ہوئی کہ اس نے زمین کے پر جنات کی یورش کو کچلنے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ملائکہ کو مخاطب ہو کے کہا میں زمین کے پر زمین کا ایک وارث پیدا کرنے والا ہوں، ایک جائے گا دوسرا آئے گا۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے جس میں تخلیق کے اعتبار سے نیابت ہو، تسلسل ہو، ایک جائے دوسرا آئے، دوسرا جائے تیسرا آئے، باپ چلا گیا بیٹا آ گیا، بیٹا چلا گیا پوتا آ گیا، پوتا چلا گیا پڑپوتا آ گیا۔ حضرات گرامی قدر، فرشتوں نے کہا تجلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ کیا تو زمین کے پر اس کو پیدا کرے گا جو زمین پر قتل و غارت گری کرے گا، خون بہائے گا۔ وہ جنات کی حرکات کو دیکھ چکے تھے، اپنی آبزرویشن کی روشنی میں، اپنے مشاہدے کی روشنی میں انہوں نے ایک شک کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے سیدنا آدم کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو کلیکٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کن، وہ ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے امر کی دیر تھی، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے مزین کرنے کے بعد اللہ نے ان اشیاء کے ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں کے ناموں کے پر کیوں کر جو ہے آگاہ ہو سکتے ہیں، خبردار ہو سکتے ہیں جن کا علم ہمیں دیا نہیں گیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو کہا آپ بیان کیجئے، جو بتلایا گیا تھا انہوں نے بیان کر دیا۔ فرشتے حیران ہو گئے، آج پیدا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہم سے زیادہ علم عطا فرما دیا۔ اللہ نے کہا سارے اس کے سامنے جھک جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، فرشتے سارے جھک گئے، لیکن ابلیس جو تھا غرور کی وجہ سے کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے آتی ہے۔ اللہ نے کہا میں نے حکم دیا، تو نے اس کے مقابلے میں اپنے استدلال کو پیش کیا، اپنی رائے کو پیش کیا، جا یہاں سے راندہ درگاہ ہو جا۔ حضرات گرامی قدر، ابلیس نے اس موقع پہ یہ بات کہی اللہ جس کی وجہ سے آج تو نے مجھے عروج سے زوال پہ پھینکا ہے، میں اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اللہ میں اس کو اور اس کی نسل کو ورگلانے کی کوشش کروں گا، سارے کے سارے میرے لپیٹ میں آ جائیں گے، اگر بچیں گے تیرے مخلص بندے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات کہتے ہیں اور کمال کہتے ہیں، اور میں جب بھی یہ بات پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سارے ہی اس کے پیچھے چل نکلے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ اللہ تعالی ہمیں مومنوں کی اس جماعت میں شامل فرما دے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومن جن اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے وہ بچ جاتے ہیں۔ ہمیں قرآن کے مطالعے سے یہ بات ہمارے علم میں آتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، جن کا ایمان مستحکم ہوتا ہے، وہ ابلیس کے شکنجے سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر مقیم کر دیا، اور
جو تھا ابلیس کو راندہ درگاہ بنا دیا حضرات گرامی قدر، اس کے بعد حضرت آدم کے ذمے کے امتحان کو لگا دیا، جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، آپ کی اہلیہ بھی جنت میں آپ کے ساتھ تھی، ہر چیز کرنی ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس شجر ممنوعہ کے قریب نہیں جانا، اگر قریب چلے گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب ابلیس آتا ہے، ایک نئے روپ میں آتا ہے، خیر خواہ بن کے آتا ہے، قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہا تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تمہیں پتہ کیوں روکا گیا ہے، إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ آدم علیہ السلام نے جنت کے خوبصورت انوائرمنٹ کو دیکھا اور زندگی طویل کا بلکہ حیات ابدی کے بارے میں ابلیس کی جھوٹی قسم کے اوپر یقین کیا، اور آپ نے جو تھا دانے کو کھا لیا، اللہ نے لباس جنت کو اتار دیا، زمین کے اوپر منتقل کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت حضرت آدم سے بھول ہوئی، آپ نے اس موقع پہ فوراً سے پہلے انابت کے راستے کو اختیار کیا، ابلیس اکڑ گیا، ناکام اور رسوا ہو گیا، آدم علیہ السلام جھک گئے، انابت کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھلا دیے، اپنے ساتھ رجوع کرنے والے کلمات بتلا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے پہ رحم نہ کیا، ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میں اپنی طرف سے ہدایت تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجوں گا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تھا اس صورت کے اندر جو تھا، اللہ نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا ہے، جن کو آپ کے سامنے انشاءاللہ میں کل گوشت گزار کروں گا، لیکن ایک آخری نقطے کی بات جسے آپ حضرات کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں سورہ اعراف میں مخاطب ہو کے یہ بات کہی، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹو، تمہیں شیطان کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے، جس طرح اس نے تمہارے آبا کو، تمہاری ماں کو جنت سے باہر نکلوا دیا، تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو جنت سے باہر نکلوا دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، لباس جنت ان سے اتر گیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ انڈیکیٹ کرتے ہیں، پن پوائنٹ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے خلاف خفیہ سازشوں کے جالے بنتا ہے، وہ تمہارے لیے برے اعمال کو مزین کرتا ہے، وہ تمہیں تدریجاً برے اعمال کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ تمہیں نیکی کے راستے سے تدریجاً ہٹاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہم نے اس کے دام تزویر سے بچنا ہے، ہم نے اس کے شکنجے سے بچنا ہے۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد کے ساتھ، اس کی عطا کردہ عافیت کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق کے ساتھ، اس کے ساتھ انابت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تمسک کو اختیار کر کے، سنت نبوی شریف کے ساتھ وابستگی کو اختیار کر کے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ان چیزوں کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں اللہ ان پہ صبر کرنے والا بنا، اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائی سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے
محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید پہ عمل کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب سے تمام مسلمانوں سے اور اللہ پرامن انسانیت سے کرونا کی بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی معیشت کو مستحکم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال فراخ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے بیٹوں کو با کردار با عمل مسلمان بنا۔ اے اللہ ہم سب کی بیٹیوں کو با پردہ با حیا با کردار مسلمان خواتین بنا۔ اللہ جتنے لوگ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک سال رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک شاد باد فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو مینارہ نور بنا۔ اے اللہ علامہ شہید کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے حق بات کا ابلاغ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں لالچ اور خوف سے پاک ہو کر حق بات کو سننے اور سنانے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہر نجائز خواہش جو ہمارے دل میں موجود ہے اس سے ہمیں نجات دلا۔ اے اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما اور رمضان کے اندر کثرت سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔